اب یہ بڑا سوال ہے کہ کیا ہمارے حکمران مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، کہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. مطلب ان کو چاہیے تھا کہ ایک کنڈیم کرتے سویڈش ایمبیسی پہ مذمتی تحریک دی جاتی، ان کو ایمبیسڈر کو نکالا جاتا، ان کے ساتھ ٹائز منقطع کی جاتی کہ کسی قسم کا بزنس نہیں ہوگا. لیکن ان کو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے بھوکے لوگ، یہی میں کہوں گی اقتدار کے بھوکے لوگ، ان کو صرف اور صرف اپنی جائیدادیں دیکھنی ہے، اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے، اور باہر جوڑ توڑ کی سیاست جو دبئی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں کہ اور ملک کو کتنا بیچنا ہے، کس کو بیچنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر عمران خان صاحب آج وزیر اعظم ہوتے اور اس قسم کی ایکٹیویٹی یورپ میں ہوتی جس طرح ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور عمران خان کی ایک آواز، آپ سمجھتے کہ یہی رد عمل ہوتا یا عمران خان کا رد عمل واقعی دنیا دیکھتی کہ ایک رد عمل تھا؟ نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ جو پورے انٹرنیشنل UN کے پلیٹ فارم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے کہا نو ٹو اسلاموفوبیا، کہ ہمارے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے کوئی غلط بھی بولے، بے ادبی کرے تو ہم تو بالکل اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے. سو وہ واحد لیڈر ہے کہ انہوں نے نہیں سوچا، اور یہی تو بات ہے کہ وہ اسلام کا پرچار ہر جگہ کر رہے ہیں. تبھی تو یہ جو ہماری صہیونی طاقتیں ہیں، جو اینٹی اسلام جو طاقتیں ہیں، وہ جو ہمارے ابھی جو کرتا دھرتا جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے اعلیٰ کار ہے نا. یہی تو نہیں چاہتے کہ اسلام پنپے، پاکستان خوشحال ہو اور اسلام کا بول بالا ہو ہر جگہ. یہی ان کے اعلیٰ کار ہیں جو آج چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کتنا پور شو ہے کہ حکومت کو آگے آنا چاہیے تھا اور نیشنل ایک ڈے، ایک بلیک ڈے آبزرو کرنا چاہیے تھا کہ نکلتے سب سویڈش ایمبیسی کے باہر ہوتے، ان کے ایمبیسڈر کو بلا کے ان کو نکالا جاتا پاکستان سے، اور پورے پاکستانیوں کو کہا جاتا کہ کوئی بزنس نہیں ہوگی، سارے سویڈش جو پروڈکٹس ہیں ان کا بوائیکاٹ کیا جاتا. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، بیکاز ان کے تو سب کے کاروبار ہیں ان انگریزوں کے ساتھ سویڈن میں. سو یہ کیوں کریں گے، یہ کیوں ملک کا سوچیں گے؟ یہ تو ساری کالی بھیڑیں باہر دبئی میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کر رہی ہے. یہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا بلیک ڈے ہو گیا تو ان کے بالکل کچھ نہیں. انہوں نے منڈی جو لگائی ہوئی ہے، جو ان جیسے بے شرم تو کوئی ہے نہیں جو منڈی لگائی ہوئی ہے دبئی میں بیٹھ کے، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، میں یہ منسٹری، میں یہ منسٹری. ان کو کوئی پاکستان کا دکھ نہیں ہے، ان کو کوئی پاکستان کا اسلام کا تو ہے ہی نہیں. اگر یہ مسلمان ہوتے تو آج یہ حالت ہوتی. یہ مٹھی بھر PTI کے ورکر زیادہ تر جو اس میں موجود ہیں وہ موجود ہیں جو پکڑ دھکڑ کی جو سیاست انہوں نے عورت کا اور ہر گھر کی دہلیز انہوں نے پار کی. یہ چور اچکے جو ہر ادارے کو بنا دی ہے. کسی ملک میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ پولیس کسی بھی جگہ جا سکتی ہے. اور جی وہ جو آپ کیمرے میں آ گئی، جی IMF کے پاس، کہ IMF والے گئے ہیں عمران خان کے پاس، عمران خان کی اپروول لینے کے لیے گئے ہیں. کہتے ہیں IMF والے جب تک عمران خان سے کنسرن نہیں کریں گے اپروول نہیں دیں گے، ہم پیسے نہیں دے رہے. اب یہ بتائیں کہ عمران خان کے پاس IMF والے کیوں گئے ہیں؟ IMF والے اس وجہ سے گئے ہیں کہ IMF والوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو سچا لیڈر ہے، جو ہانسٹ لیڈر ہے. اس کی اپروول کے بغیر یہ IMF والوں نے کہا کہ ہم فنڈ نہیں دے رہے. ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے IMF والوں کی. اگر عمران خان نے اپروول کر دیا تو IMF والے یہ قرضہ دیں گے، اگر نہ کیا تو پھر قرضہ یہ ان کو نہیں مل سکتا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کے اقدامات کافی ہیں قرآن مجید کی بے رغبتی کے؟ بالکل ناکافی ہیں جی. کہ بات یہ ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کہاں ہے جو کہتا ہے جی میری کتاب نشان ہے، یہ قرآن مجید کے نشانی ہے. جب وہ کہتا ہے کتاب نشان ہے، کتاب قرآن مجید شو کرتا ہے، آج قرآن مجید کی بے رغبتی ہو رہی ہے تو وہ کہاں سویا ہوا ہے؟ انہوں کو چاہیے علماء دین یہاں پہ جمع ہو جاتے، سارے احتجاج کرتے. یہاں بتائیں کتنے علماء دین جمع ہوئے ہیں. یہ صرف احتجاج کی کال سب سے پہلے عمران خان صاحب نے دی ہے. عمران خان صاحب نے کال دینے کے بعد حکومت مجبور ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی PTI والے اپنا کریڈٹ نہ لے لیں. اب حکومت نے بھی جناب اعلان کیا ہے کہ ہم جناب اس کا احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ جتنی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ کریں گے. یہ جتنے بینر دیکھ لیں بنے ہوئے ہیں، فقط اللہ دے گا. اللہ کے اوپر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو. آج عمران خان نے یہ کہا، احتجاج کی کال دے کر کے ہمیں پھر یہاں یکجا کیا ہے، اور ہم خان کے ہر احکام پر آمین اور لبیک کہیں گے. اور ہمیشہ ہم ملک کی سلامتی، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی محبت میں اپنا جان، اپنا خون تک دینے کے لیے تیار ہیں. اور حکومت کو میں یہ کہتا ہوں کہ فوراً آپ سویڈن کا بائیکاٹ کریں اور کل ہی کل یہاں کے سفیر کو ملک بدر کریں اور یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں، جیسا کہ عمران خان نے
اپنی سپیچ میں جو UNO کے اندر کی، اور وہاں سے 15 مارچ انہوں نے پورے دنیا میں عالمی ڈے منا دیا اسلاموفوبیا کے لیے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. آج مولانا کہاں ہے؟ آج یہ بڑے نام نہاد دین کے ٹھیکیدار، یہ علماء سو، یہ کہاں ہیں جو ہمارے کو ٹی ویوں پر آ کر کے تو بڑی بھاشنیں جانتے ہیں، مگر عملاً پریکٹیکل یہ زیرو ہیں. اصل میں یہی لوگ ان کے ایجنٹ ہیں اور یہی ان کے لیے کام کرتے ہیں. فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. اور خان ہماری پہچان ہے، جس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے. اور 15 تاریخ کو اس نے باقاعدہ منوایا دنیا میں اسلامی فوبیا کو، جو ہے 15 مارچ کا دن انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ہمارا ہے. ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سویڈن سے اپنے سفیر کو واپس بلائیں اور ان کے سفیروں کو وہاں سے نکالا جائے، جب تک وہ حکومتی سطح پہ مسلمانوں سے، اللہ پاک سے سب سے پہلے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ان سے معذرت کریں، مسلمانوں سے معذرت کریں کہ جی ہم نے جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے، ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. کیونکہ یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے. یہ آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. یہ حکومتی سطح پہ حکومت کی اجازت سے یہ جو ہے محزوم حرکت کی گئی ہے. جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے. 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 نامنظور نامنظور، اسلام کی بے حرمتی نامنظور نامنظور، آزادی اظہار کو قیام دو، قرآن کی بے حرمتی نامنظور نامنظور، اسلام کی بے حرمتی نامنظور نامنظور. کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے. یہ ایک انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی مسلمان نے کبھی بائبل کو جلایا ہو یا انجیل یا زبور، کسی بھی ہولی بک کے ساتھ ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا. وی شوڈ آل ریسپیکٹ ایوری ونز ریلیجن، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ہمارے ریلیجن کی رسپیکٹ کریں. اور میں نے اس بات پہ دیکھا ہے کہ جیسے یہودی ہیں، وہ دیکھ لیں کہ کتنے تھوڑے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی اس بات کو کتنا منواتے ہیں کہ بھئی ہمارے